بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام، یوم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں۔ ان کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ آپ کے حالات و کمالات کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہوں گی۔ آپ کا نام مبارک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد کا نام خطاب تھا۔ حضرت عمر کی جو والدہ تھی وہ ابو جہل کی ہمشیرہ تھی۔ آپ قریش کے اعلیٰ خاندان میں سے تھے۔ لقب آپ کا فاروق ہے۔ 27 برس کی عمر میں آپ مسلمان ہوئے۔ آپ بڑے بہادر مشہور تھے۔ آپ کے مسلمان ہونے کا قصہ کئی طرح پر ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان کچھ اس طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز یہ دعا کی، اے اللہ، ابو جہل یا عمر رضی اللہ عنہ میں سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی اور ابو جہل محروم رہا اور آپ کے مسلمان ہونے کا سبب شروع ہوا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے کافرو، بے شک تم اور تمہارے معبود جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر سب دوزخ کے ایندھن ہیں، بس یہ آیت سن کر سارے کافر غصے میں آ گئے، غصے سے بھر گئے۔ ابو جہل نے ایک کمیٹی تیار کی اور بتوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میں 100 اونٹ دوں گا اس بندے کو جو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر قتل کرے گا۔ بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی دلیری سے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چل دیے۔ راستے میں ایک مسلمان آدمی سے ملے۔ جب انہوں نے کہا کہ اے عمر، ننگی تلوار لے کر کہاں جاتے ہو؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، تم ہاشم کی اولاد سے نہیں ڈرتے ہو؟ بھلا عقل ماری گئی، وہ اپنے بھتیجے کو قتل ہونے دیں گے؟ تم ایسے بہادروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے، لے پہلے تیرا ہی صفایا کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو باپ دادا کے دین پر ہوں اور نیت یہ رکھی تھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر ہوں، اور ظاہر میں یہ معلوم ہوا کہ باپ دادا کے دین سے مراد کافروں کا دین ہے، اور تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر تو لو، وہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر اور غصے سے بھر گئے اور اپنی بہن کے گھر گئے تو دیکھا ان کا دروازہ بند تھا۔ غور سے سنا کہ وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ کچھ پڑھنے کی آواز سنی حضرت عمر نے، غصے سے ان کو آواز دی۔ جب حضرت عمر کی آواز سنی اندر والوں نے وہ سارے ڈر گئے، ادھر ادھر چھپ گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اس وقت قرآن پڑھا رہے تھے حضرت عمر کی بہن اور ان کے بہنوئی کو۔ وہ بھی مکان میں تھے، ایک طرف چھپ گئے۔ آپ کے بہنوئی نے دروازہ کھولا۔ آپ نے دونوں سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مان لیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے ان دونوں کو خوب مارا اور اپنی بہن نے جب خوب مارا اور بہن کے سر سے خون بہنے لگا، جوش میں آ کر کہا کہ میں ایمان لے آئی ہوں اس اللہ پر جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میں پھر بھی دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ اب آپ کا خوف میرے دل میں بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جب ان کی دین میں ایسی مضبوطی دیکھی تو سوچ کر کہا، جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی تو دکھاؤ۔ آپ کی بہن نے کہا کہ آپ پہلے غسل کر لیں پھر اس کو ہاتھ لگانا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو صاف پاک ہو کر ہاتھ لگایا کرتے ہیں۔ آپ نے غسل کیا اور آپ کی بہن نے وہ کاغذ لا کر دیا جس پر سورہ طٰہٰ کی لکھی ہوئی آیت تھی۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ جب اس آیت پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ہی اللہ ہیں، ہمارے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، تو اے بندو تم میری عبادت کرو۔ یہاں پہنچ کر آپ کی حالت بدل گئی اور دل میں ایک عجیب اثر پیدا ہوا اور کہا، بے شبہ بہت ہی پاکیزہ کلام ہے، یہ کلام مخلوق کا نہیں۔ حضرت خباب نے جب آپ کی حالت بدلی ہوئی دیکھی تو وہ بھی سامنے آ گئے اور آپ سے فرمایا، اے عمر، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اور ابو جہل کے لیے دعا کی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ یہ سن کر آپ ایک عجیب آواز میں کہنے لگے کہ مجھے بھی سرکار کے پاس لے کر چلو، میں بھی ان کی اطاعت قبول کرنا چاہتا ہوں۔
پھر حضرت خباب رضی اللہ عنہ آپ کو حضرت عمر کو اس مکان پر لے گئے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان فدائیوں کے ساتھ جلوہ افروز تھے، اور حضرت جبرائیل نے خبر دی تھی یا رسول اللہ عمر آپ کی غلامی میں آ گئے اور تمام آسمان پر رہنے والے خوش ہو رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کا دروازہ کھول دیا اور آپ کو اپنے سینہ مبارک سے لگا کر ایسا دبایا کہ آپ کے جوڑ ہل گئے اور کہا یا رسول اللہ بے شک آپ سچے رسول ہیں، یہ نبوت کی طاقت ہے، اگر ذرا اور دباتے تو میرا دم نکل جاتا۔ سبحان اللہ۔ پاک سینہ سے سینہ مل گیا، نور اسلام دل میں بھر گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر مسلمان ہو جاؤ۔ آپ نے سچے دل سے اور سچی زبان سے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس وقت وہاں جتنے مسلمان تھے خوشی کے جوش میں سب نے نعرہ تکبیر لگائی، اللہ اکبر، ایسی زور کی آواز کہ شہر گونج اٹھا۔ پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ اب تک کتنے مسلمان ہوئے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے 40 پورے ہو گئے۔ کچھ روایت میں کچھ آگے نیچے بھی ہے، اوپر نیچے بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کافر لوگ بتوں کی عبادت اعلانیہ کرتے ہیں، ظاہر ہو کے کرتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے اوپر پابندی تھی کہ وہ کعبہ میں داخل نہ ہوں۔ کافروں نے کہا تھا اندر نہیں آنا نہیں تو ہم مار دیں گے، اور مسلمان چھپ چھپ کر ایمان قبول کیے ہوئے تھے اور چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، سارا کچھ چھپ کے کرتے تھے۔ جب عمر جیسا جری جوان ایمان لے آیا تو اس نے کہا کہ کافر بتوں کی عبادت اعلانیہ کریں اور ہم مخلوقات کے پیدا کرنے والے سچے خدا کی عبادت چھپ کر کیوں کریں؟ یا رسول اللہ عمر سے یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آیا ہے روایات میں حضرت عمر کعبے کے دروازے پر چلے گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ آ جائے وہ شخص جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، وہ عمر کے مقابلے میں آ جائے۔ اور کفار میں کسی میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آتے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے سر عام کعبہ میں نمازیں پڑھنا شروع کی۔ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے بیت اللہ میں کعبۃ اللہ میں اعلانیہ طور پر عبادتیں شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور خدا تعالیٰ کا ڈر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس راستے پر سے تم گزرو گے شیطان اس راستے سے نہیں گزرے گا۔ اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مصافحہ اللہ کا عمر کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، دائیں طرف حضرت ابوبکر تھے، بائیں طرف حضرت عمر تھے۔ میرے آقا نے دونوں کے ہاتھوں کو اوپر کر کے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم اسی طرح قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور آج بھی وہ اپنے قبروں میں اسی طریقے سے مدفون ہیں۔ حضرت عمر بادشاہت میں بھی اللہ سے ایسا ڈرتے تھے کہ تمام دن رات مظلوموں اور غریبوں کی خبر لیتے اور سب کی فریاد سنتے، اور سب کاروبار اور ملکی انتظام بڑی محنت اور احتیاط سے ادا کرتے، رات بھر شہر کی گلی کوچوں میں پھرتے اور کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو یا کوئی سپاہی کو چوکیدار غفلت نہ کرتا ہو۔ آپ کی یہ محنت بے آرامی دیکھ کر صحابہ نے کہا امیر المومن آپ اس قدر تکلیف اور محنت کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب کام حاکموں کے سپرد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا رعیت کے بارے میں، عوام کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ رعیت کی خدمت جو تیرے سپرد کی تھی تو پھر کیا جواب دوں گا۔ ایک دفعہ آپ چلے جا رہے تھے، راہ میں ایک آدمی کے پاؤں پر آپ کا پاؤں پڑ گیا، وہ آپ کو جانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا اے آدمی کیا تو اندھا ہے؟ آپ اللہ کے خوف سے ڈر کر کانپ گئے اور اس سے کہا بھائی اندھا تو نہیں ہوں، قصوروار ہوں، میرا قصور معاف کر دیجئے، اور قصور معاف کرا کر آگے قدم رکھا۔ حضرت عمر کی خلافت میں فتوحات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 1036 شہر فتح ہوئے
اور آپ نے 4000 مسجدیں بنوائی اور 4000 بت خانوں کو توڑوایا، اور اذان کا طریقہ آپ ہی کی رائے کے موافق مقرر ہوا، اور آپ ہی نے پولیس اور چوکیدار وغیرہ مقرر کیے، اور مقدموں کا فیصلہ کرنے والے قاضی یعنی جج مقرر کیے۔ آپ ہی نے درہ نکالا، آپ کے درہ سے لوگ کانپتے تھے۔ آپ ہی نے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا شروع کروایا۔ کوفہ، بصرہ، قسطاط یہ تینوں شہر فوج کے رہنے کے لیے مقرر کیے، اور ہر جگہ بڑے بڑے استبل بنوائے جن میں 4,000 گھوڑے اور فوجی لوگ بڑے بڑے سامان کے ساتھ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ اگر کوئی ضرورت پڑے تو 20,000 فوج کا رسالہ روانہ کیا جائے۔ غرض آپ نے اللہ اور رسول کے دین کی بے شمار خدمت کی، اور جب تک زندگی رہی آرام نہ پایا۔ اے برا کہنے والے، آنکھ کھول، دین محمدی کی اتنی خدمت کرنے والا کوئی تو مثال میں بتا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال 6 ماہ 5 دن خلافت کی، اور یکم محرم الحرام سنہ 24 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے مطابق 63 سال کی عمر پا کر ابو لولو منافق بے ایمان کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ آپ اپنے معمول کے موافق نماز فجر کے لیے سویرے ہی مسجد میں گئے۔ جب آپ نماز پڑھانے لگے تو ابو لؤلؤ بے ایمان نے صف سے آگے بڑھ کر آپ کے اوپر ایک دم زہر بھری 3 تلواریں ماری، ایک کندھے پر، دوسری ناف پر اور تیسرے بغل کے نیچے۔ خون نکلنے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور نماز نہ پڑھا سکے۔ آپ کو اسی بے ہوشی کی حالت میں مکان میں لے آئے۔ اس وقت ابو لؤلؤ بے ایمان کے سامنے جو آیا اس نے اس پر حملہ کیا اور 6 آدمی شہید کر دیے اور 7 زخمی کیے۔ ایک عراق کے آدمی نے اس کو پکڑ گرایا۔ جب اس نے دیکھا کہ برے حال سے مارا جاؤں گا تو اس نے خود ہی اپنے چھرے سے اپنا گلا کاٹ لیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی، اور آپ نے ہوش میں آنے کے بعد نماز پڑھی اور فرمایا، یہ کام کس نے کیا؟ کہا گیا ابو لؤلؤ نے۔ فرمایا، الحمدللہ، میرا خون کسی مسلمان کے ذمہ نہ ہوا۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادہ حضرت عبداللہ سے فرمایا، بیٹا تم ام المومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، میرا ان سے سلام کہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں میرے دفن ہونے کی اجازت مانگو۔ حضرت عبداللہ نے آپ کا سلام اور پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے پاس دفن ہونا تو میں چاہتی تھی، مگر میں نے وہ جگہ عمر پر قربان کی۔ حضرت عبداللہ نے یہ جواب سن کر آپ کو سنا دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے، فرمایا یہ میری خوش نصیبی ہے اور ان کا احسان ہے، لیکن میرا جب جنازہ تیار ہو جائے تو عائشہ سے پھر اجازت مانگ لینا، ہو سکتا ہے اس وقت انہوں نے میرے لحاظ سے اجازت دی ہو، اگر وہ پھر اجازت دیں تو میرے نصیب، ورنہ عام مسلمانوں کی قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ یہ تھے ہمارے وہ عمر جن کے بارے میں جن کی زندگی اس قدر سادگی سے گزری۔ کہتے ہیں 17 پیوند لگے ہوئے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر، اس وقت انہوں نے جا کر بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور مسلمان ان کو دیکھ کر، ان کے رعب کو دیکھ کر ان کے سامنے وہاں کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا ہے مقام اس کا، وہ شاہی صفت مجاہد سوئے منزل رواں دواں تھا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، اعلیٰ عمر، مولا عمر، برتر عمر، اولا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا برسا ایران پر، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر نبی ہوتا عمر، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی ایک طرف مولا عمر۔